السلام علیکم دوستو، یہ ہم بدر کی زیارتوں پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو بدر کی زیارتیں کراتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے زیارتوں کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج صاحبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سفر کا ارادہ فرماتے یا سواری پر سوار ہوتے تو دعائے سفر پڑھا کرتے تھے۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا کا اہتمام کر لیں، میرے ساتھ ساتھ سفر کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ توکلت بسم اللہ توکلت، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العظیم۔ العلی العظیم۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا ھذا ھذا وما كنا وما كنا له مقرنین له مقرنین وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لمنقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مقصود تک خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ آمین۔ حجاجی صاحبان، تاریخ اسلام کی یہ پہلی بڑی جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کے دن یہ جنگ میدان بدر کے اندر کفار کے خلاف لڑی گئی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کے دن یہ جنگ میدان بدر کے اندر کفار کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمانوں کی تعداد، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد 313 اور کفار مکہ کی تعداد 1000 کی تھی۔ میرے محترم علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنگ 2 ہجری میں لڑی گئی، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ آپ کو ہجرت فرما کر تشریف لائے دوسرا سال تھا، یہ بدر کی جنگ لڑی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنگ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی۔ 2 ہجری کے رمضان سے پہلے بھی رمضان آئے، رمضان المبارک کے مہینے آئے، پر ان رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ 2 ہجری کا رمضان آیا، اللہ نے حکم فرما دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اب رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت جو جماعت تھی وہ تھی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ، اپنے وفادار صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اب رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ سے لے کر بدر تک، بدر سے میدان بدر تک، میدان بدر سے جنگ کی حالت تک صحابہ اکرام نے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہ قضا کیا۔ صحابہ نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے پاس روزہ رکھنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے فقط 2 چیزیں تھیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ کھجور سے روزہ رکھ لیتے تھے، پانی سے روزہ کھول لیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد ہے 313 اور صحابہ اکرام کے پاس جو سواریاں ہیں وہ ہیں 72 سواریاں، 70 اونٹ اور اونٹنیاں ہیں، اور ان میں 2 گھوڑے شامل ہیں۔ ایک گھوڑا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا گھوڑا سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد زیادہ تھی اور سواریوں کی تعداد کم تھی، تو ایک سواری کے ساتھ 2-2 3-3 صحابہ کرام تقسیم ہو گئے
اور باری باری سوار ہوتے تھے. اس طرح سے مدینہ منورہ سے بدر تک کا سفر طے کیا. اس کے بعد میرے محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف جاتے ہیں. راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو وادی روحا کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں قیام فرماتے ہیں اور وہاں پر ایک کنواں ہے جس کو بیر روحا کا کنواں کہتے ہیں. اسی بیر روحا کے کنویں کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لباب دہان مبارک شامل فرمایا ہے. وہ پانی کڑوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہان مبارک شامل فرمایا تو اللہ کے حکم سے وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. تو ہم لوگ بدر کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں وہ وادی آئے گی. انشاءاللہ اس وادی کی بھی زیارت کریں گے جہاں پر آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا, پڑھاؤ فرمایا. اس کے بعد انشاءاللہ اس کنویں سے پانی بھی لیں گے جس کو جتنا پانی ضرورت ہوگا. وادی روحا تک کی بات آپ لوگوں کی خدمت میں ہوگی. وادی روحا کے بعد بدر تک انشاءاللہ وقفے سے آپ لوگوں کی خدمت میں باتیں ہوتی رہیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب اول اور آخر درود پڑھ لیں, 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اسی وادی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف جاتے ہوئے قیام فرمایا, پڑھاؤ فرمایا ہے. یہاں پر ایک کنواں ہے جس کو بیر روحا کا کنواں کہتے ہیں. اسی بیر روحا کے کنویں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہان مبارک شامل فرمایا ہے. ہم لوگ وادی روحا پہنچ چکے ہیں. جس کو جتنا پانی ضرورت ہو اب ضرورت کے مطابق یہاں سے پانی لے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کنواں آئے گا جس کو بیر شفا کا کنواں کہتے ہیں. بیر شفا کے کنویں پر بھی جائیں گے, وہاں سے بھی پانی لیں گے. وادی روحا بیر روحا 20 منٹ کا قیام ہے. گاڑی کا نمبر ہے 6553. جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ ہم اتر گئے جی. پہلی زیارت بیر روحا. یہاں پہ ایک کنواں ہے بیر روحا کے نام سے. بیر کہتے ہیں کنویں کو, روحا نام ہے جگہ کا, بیر روحا نام ہے کنویں کا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کنواں ہے, جب حضور پاک کا قافلہ جا رہا تھا بدر کے میدان کی طرف تو اس کنویں کا پانی کڑوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہن اس میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ پانی بھر رہے ہیں بیر روحا سے. ہم بھی پانی لیتے ہیں یہاں سے. ساتھ رہیے ہمارے. اس میں نظر آ رہا ہے کنواں. یہ ہے جی بیر روحا. چادریں لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ. نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی پتہ لگے گا ایسے کیب جا رہی ہے. جو کولنگ کم کر بس دماغ بیر روحا.
یہ بیر روحا سے ہم روانہ ہو رہے ہیں بدر کے میدان کی طرف. آگے آنے والی زیارتیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. बैक साइड पे है. इस रास्ते को तरीक हिजरत वाला रास्ता भी बोलते हैं, इस रास्ते को बदर वाला रास्ता भी कहते हैं. हम लोग बीर शफा के कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जिसको बीर शफा का कुआं कहा जाता है. इस वादी का नाम है वादी तला और कुएं का नाम है बीर शफा का कुआं. जैसे पहले हमारी गाड़ी ठहरी हुई थी, वादी रोहा उस वादी का नाम था, और वहाँ पर जो कुआं था उसको बीर रोहा का कुआं कहते थे. इस वादी का नाम है वादी तला और یہ آ گیا جی بیر شفا. اور اس میں پانی ڈال رہا ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بیر شفا. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، حضور پاک کا قافلہ جب یہاں سے گزر رہا تھا تو کفار جو تھے انہوں نے اس کنویں میں زہر ڈال دیا تھا، اس غرض سے کہ نبی پاک کا قافلہ یہاں پہ پانی پینے کی غرض سے رکے گا تو نعوذ باللہ وہ یہ پانی پئیں گے. تو انہوں نے کفار نے اس میں زہر ڈال دیا تھا. تو اللہ پاک نے پھر ایک پرندہ بھیجا، اس نے پانی پیا اس کنویں کا. جب وہ حضور پاک کا قافلہ یہاں پہنچا تو وہ پرندہ پانی پینے کے بعد تڑپ کے جو ہے نا اس نے جان دے دی. تو اس سے نشانی ثابت ہوئی کہ اس میں جو ہے زہر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن ڈالا تو اللہ پاک کے حکم سے پانی شفا والا پانی بن گیا. تو اب جو بھی اس پانی کو پیے گا تو اس کو ہر بیماری سے شفا ملے گی انشاءاللہ. یہ وہ کنواں ہے، آپ کو زیارت کرواتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ہے بیر شفا کا کنواں. اللہ پاک سب کو اپنی فیملی کے ساتھ بار بار یہاں کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. کے الٹے ہاتھ کی طرف بھی ہیں اور زیادہ تر سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. اس وادی کا نام ہے وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وادی. اس جگہ پر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبائل کے لوگ رہا کرتے تھے. تمام احباب زیارت کرتے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی روحا سے وادی
صفرا کا سفر فرمایا، پھر وادی صفرا سے مقام صفرا سے بدر کا سفر فرمایا، بدر پہنچ گئے 313 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو لے کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو جہل کا قافلہ میدان بدر میں پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ابو جہل کا قافلہ میدان بدر میں پہنچ کر پانی پینے والے کنویں پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اس زمانے میں میدان بدر میں ایک پانی پینے کا کنواں بھی ہوا کرتا تھا، اور ابو جہل اونچی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، پکی جگہ کا انتخاب کر کر اپنے خیمے لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب مقام بدر میدان بدر میں پہنچے تو صحابہ کے حصے میں جو جگہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کچی تھی، ریت والی تھی۔ صحابہ نے کچی جگہ پر پڑھاؤ کیا۔ جب صحابہ اس کچی ریت والی جگہ پر کھڑے ہوتے تو صحابہ کے پاؤں ریت میں دھسنے لگتے۔ تو میرے محترم علماء فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی جو پہلی مدد فرمائی، اللہ نے بارش برسا دی۔ اتنی بارش ہوئی کہ جس جگہ پر صحابہ کرام موجود تھے وہ جگہ کچی تھی، ریت والی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے کچی جگہ پکی ہو گئی، صحابہ کے پاؤں مضبوط ہو گئے، صحابہ اس بارش میں خوب نہائے، تازہ دم بھی ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا کر ریت کو کھڑا کر کر صحابہ کرام نے ضرورت کے لیے اپنے پاس پانی کو بھی جمع کر دیا۔ اب جس جگہ پر ابو جہل موجود تھا وہ جگہ اونچی بھی تھی، وہ جگہ پکی بھی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے پکی جگہ کچی ہو گئی، کیچڑ والی ہو گئی، پھسلن بن گیا۔ کفار مکہ جب کھڑے ہوتے تھے تو خود بخود پھسل پھسل کر نیچے گرتے تھے۔ اب جب وہ نیچے گرنے لگے تو وہ قافلہ بھی نیچے اتر کر آ گیا۔ اب یہ قافلہ آمنے سامنے کھڑا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر ابو جہل کے ساتھ جو کفار کی تعداد تھی وہ تھی 1000 کی، اور 1000 کافر کے ہاتھوں میں اچھی تلواریں تھی لڑنے کے لیے، جنگی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، چلانے کے لیے تیر بھی تھے، مارنے کے لیے ان کے پاس نیزے بھی تھے، دوڑنے کے لیے اچھی سواریاں بھی تھی، اور تعداد میں بھی زیادہ تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میدان بدر میں 313 صحابہ کرام کی تعداد، اور علماء فرماتے ہیں 313 صحابہ میں سے 8 صحابہ یا 6 صحابہ کے پاس وہ تلواریں تھیں۔ صحابہ نے جنگی لباس نہیں پہنا ہوا تھا، صحابہ کے پاس چلانے کے لیے تیر نہیں تھے، مارنے کے لیے نیزے نہیں تھے، اور نہ ہی دوڑنے کے لیے صحابہ کے پاس اچھی سواریاں تھیں۔ صحابہ کرام کے پاس تو اونٹ اور اونٹنیاں تھیں۔ تو میرے محترم، جب یہ قافلہ آمنے سامنے کھڑا تھا تو آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر میدان بدر میں مسجد عریش موجود ہے، اس جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت والا سر مبارک سجدے میں رکھا، اور اپنی نبوت والی آنکھوں مبارک سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، یہ 313 میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، یہ 313 میری زندگی کی کل کمائی ہے، مکہ اور مدینہ کی محنت ہے۔ اے اللہ، آپ کے حکم پر اپنی زندگی کی کل جمع پونجی کو اکٹھا کر کر آج میدان بدر میں کفار کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ گر اللہ آج آپ نے ہماری یہاں پر مدد نہ فرمائی، گر یہ 313 صحابہ کرام یہاں پر شہید ہو گئے تو پھر قیامت کی صبح تک بھی اللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یہی 313 ہیں آپ کا نام لینے والے بھی۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ آپ کی اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور یا حیو یا قیوم کے ورد ادا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے
اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا آج اللہ اس وعدے کو میدان بدر میں پورا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے حکم فرمایا اے جبرائیل 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر میدان بدر میں اتر جاؤ۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر میدان بدر میں تشریف لائے۔ 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں اور سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وقفے وقفے سے 5000 فرشتے تشریف لائے میدان بدر میں۔ اللہ نے صحابہ کی مدد کی اور نصرت کے لیے اتارا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے اتنی کافی تعداد میں کیوں تشریف لائے؟ کفار پر تو فرشتہ ایک بھی بھاری تھا، ایک بھی بہت تھا، اور وہ علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس یعنی کہ شیطان انسانی شکل اختیار کر کر ابو جہل کے ساتھ اور اپنی شیطانوں کی جماعت لے کر مکہ مکرمہ سے تیار کر کر بدر لے آتا ہے صحابہ کے مخالف یعنی کہ صحابہ کے مقابلے میں۔ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام میدان بدر میں تشریف لائے تو شیطان پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے بدبخت، مکہ مکرمہ سے مجھے تیار کر کر لے کر آ گیا ہے اور میدان بدر میں اب سامنے کھڑا کر کر پیچھے ہٹنے لگا ہے۔ تو شیطان بھی یہ بات کہتے ہوئے میدان بدر چھوڑ کر بھاگ گیا، کہنے لگا کہ اے ابو جہل، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھ کر شیطان خود بھی بھاگ گیا اور اپنی شیطانوں کے جو چیلے جماعتیں لے کر آیا تھا وہ بھی لے کر بھاگ گیا۔ میرے محترم، یہ قافلہ آمنے سامنے کھڑا ہوا تھا، پھر جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ نے شدت اختیار کی، آپ کی اور میرے پیارے نبی علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر یہی اللہ رب العالمین سے عرض کر رہے ہیں یا حی یا قیوم۔ تو میرے محترم، صحابہ کرام کفار سے جنگ لڑتے ہوئے میدان بدر میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جام نو شہادت فرمایا، یعنی کہ 14 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ 13 صحابہ میدان بدر میں ہی شہید ہو گئے اور ایک صحابی رسول سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کے بیٹے تھے، یہ زخمی ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو اللہ نے ان کو راستے میں شہادت عطا فرمائی۔ بدر کے شہداء کی جو تعداد ہے وہ 14 گنی جاتی ہے، یعنی کہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مدینہ منورہ سے بدر کفار کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تشریف لائے۔ 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، باقی غازی بن کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب مدینہ منورہ سے بدر کی طرف آ رہے تھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت زیادہ اس وقت بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی چھوڑ کر کفار کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بدر تشریف لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبوب دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی اور میرے پیارے نبی علیہ السلام کو صحابہ یہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو صاحبزادی ہے، آپ کی جو لخت جگر ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہے، اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے لفظ عطا فرمائے اور
اور صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں جناب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو آپ کے اور میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جیسے ہی سیدنا عثمان غنی کی نظر بدبہا والے چہرے انور پر پڑی، تیز تیز قدم اٹھا کر نبوت کو اپنی باہوں میں یعنی کہ آمنہ کے لال کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں اور بچوں کی طرح سسکیاں بھر بھر کر رونے لگتے ہیں۔ تو آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عثمان غنی، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، ہم نے ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، آپ صبر کرو۔ اور پھر دوسرا فرمایا، حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان غنی، اللہ اگر ہمیں 100 بیٹیاں عطا فرماتا یک کے بعد دیگرے یعنی کہ ایک کے بعد ایک ہم آپ کے نکاح میں عطا فرماتے۔ یہ شان تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، اور یہ میرے محترم صبر تھا آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اپنی تخت جگر اپنی صاحبزادی پہلے مدینہ منورہ میں بیمار چھوڑ کر بدر تشریف لائے، یہاں کفار کے خلاف جنگ لڑی اور اپنے 14 صحابہ کرام یہاں شہید کروا دیے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو محبوب دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ آپ کی محبوب بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ تو سوچئے آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا صبر تھا، اللہ نے کتنا صبر عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو میرے محترم 14 صحابہ شہید ہو گئے، باقی غازی بن کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ کفار کی تعداد تھی 1000، 70 کفار کو میدان بدر کے اندر قتل کیا گیا، 70 کو گرفتار کر کر بندی بنا لیا گیا، باقی ڈر کی وجہ سے بھاگ دوڑ گئے۔ میرے محترم اللہ رب العزت نے بدر کی جنگ کی فتح نصیب فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ 313 صحابہ یہاں پر شہید ہو جاتے تو پھر مجھ تک آپ تک اللہ کے یہ احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اتنی آسانی سے نہ پہنچتی جتنی آسانی سے اب پہنچی ہے۔ اب تو ہمارے پاس اللہ کے احکامات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ اتنی آسانی سے پہنچا ہے کہ اللہ نے ماں کی گود میں کلمے کو نصیب فرمایا ہے۔ یہ 21ویں صدی کے لوگ یہ علماء فرماتے ہیں کہ بڑے خوش نصیب اور بڑے خوش قسمت ہے، اور یہ سبب بنے ہیں یہ 313 بدری صحابہ۔ ان 313 بدری صحابہ نے اس جنگ کے بعد پھر پوری کائنات میں جہاں جہاں پر آج مسلمان موجود ہیں تو یہ سبب 313 بدری صحابہ ہیں۔ انہوں نے اللہ پاک کے احکامات کو بھی پہنچایا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو بھی پہنچایا ہے۔ تو میرے محترم انشاءاللہ بدر جیسے ہی گاڑی ہماری پہنچے گی، بدر پہنچ کر جو ہماری زیارت کا سلسلہ شروع ہوگا، پہلی ہماری زیارت آئے گی شہدائے بدر کے قبرستان کی زیارت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر 13 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مدفن ہیں جو بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ انشاءاللہ شہدائے بدر کے قبرستان کی زیارت کریں گے، صحابہ کو ادب سے سلام عرض کریں گے اور فاتحہ ہدیہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگیں گے۔ اس کے بعد پھر ہماری زیارت آئے گی میدان بدر کی زیارت۔ یہ میدان بدر وہ مقدس مبارک میدان ہے جہاں پر صحابہ نے کفار کے خلاف جنگ لڑی اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ میدان بدر کے اندر ہی مسجد عریش موجود ہے جہاں پر جنگ کے دوران آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا۔ یعنی کہ سادہ الفاظوں میں اگر آپ لوگوں سے عرض کی جائے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ کے دوران خیمہ ہوتا تھا،
تو اس جگہ کو سعودیہ گورنمنٹ نے محفوظ کیا ہے، ایک عالی شان مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو احباب مسجد عریش کی طرف آئیں پھر مسجد عریش میں نماز اور نوافل ادا کریں تو اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کریں، یہاں پر دعائیں مانگیں تو جو دعا بھی مسجد عریش میں مانگی جائے گی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں جلد قبول فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگوں نے مسجد عریش میں نوافل ادا کرنے اور اللہ سے وہاں پر بھی خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہماری آخری زیارت رہ جائے گی جبل ملائکہ کی۔ اس جنگ میں فرشتے تشریف لائے تھے جو صحابہ کرام کی مدد اور نصرت کے لیے جس جگہ پر فرشتے اترے اس جگہ کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس مقدس مبارک جگہ کی زیارت کریں گے، اللہ کے نور سے پیدا کیے جہاں پر فرشتے تشریف لائے، فرشتے اترے، انشاءاللہ اس جبل ملائکہ کی بھی زیارت کریں گے۔ جیسے انشاءاللہ بدر کے قریب ہوں گے پھر آپ لوگوں کی خدمت میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ قبرستان کے قریب اتر کر تمام احباب نے صحابہ کو ادب سے سلام عرض کرنا ہے، تمام احباب نے فاتحہ ہدیہ کرنی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگ لینی ہے۔ تمام احباب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب توجہ فرمائیں۔ یہ شہدائے بدر کا قبرستان، آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ اس جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف درمیان میں تختی ہے اس پر ان صحابہ کے نام لکھے ہوئے، تشریف لیں، فاتحہ مکمل کر لیں، پھر مسجد یہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما، اور جو صحابہ بدر کے شہید ہیں ان کی روحوں کو ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے مسلمان اس دنیا کامل سے جا چکے ہیں سب کی روحوں کو اس کا احسان ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک بالخصوص میری بات محمہ کی روح کو اس کا احسان ثواب پہنچا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ جو قبریں نظر آ رہی ہیں یہ بدر کے شہداء کی قبریں ہیں، یہ جو بجری کی شکل میں نظر آ رہی ہیں یہ قبریں شہدائے بدر کی قبریں۔ شہدائے بدر رقم بلدان کس طرح بلسان کس طرح 10 ريال. رقم بلدان
دانا 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 كبوت دانا كبوت دانا 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 شہدائے بدر کے صحابہ کے نام ہیں وشيبة بن ربيعة والوليد جو بن صحابہ کرام وعتبة بدر بن میں شہید وثمان ہوئے. بورا مع كل من ولا كانوكا وكرا معوذ بن الحارث يعني المعوذ ابن عفراء وعوف بن عفراء. جی دوستو اب چلتے ہیں اگلی زیارت پہ. آپ کو اگلی زیارت کرواتے ہیں. اجمعین مدفن ہے. ابھی جو ہماری زیارت ہے آنے والی ہے وہ ہے مسجد عریش کی زیارت اور میدان بدر کی زیارت. مسجد عریش یہ وہ مقدس مبارک جگہ ہے جہاں پر جنگ کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا، اور مسجد عریش کے ساتھ میدان بدر کا حصہ انہوں نے زیارت کے لیے کچھ باقی رکھا ہوا ہے. تمام احباب وہ بھی زیارت کیجیے گا. توجہ فرمائیں. آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب یہ ہے میدان بدر جہاں پر یہ کچھ لوگ جمع ہیں، اور آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ ہے مسجد عریش. یہاں پر 20 سے 25 منٹ کا ہمارا قیام ہے. 20 سے 25 منٹ کے لیے یہاں پر گاڑی کو روکا جائے گا. یہاں یہ ہے مسجد عریش. یہ ٹھیک اسی جگہ پہ بنائی گئی ہے جہاں پہ میدان بدر کے وقت حضور پاک نے خیمہ لگایا تھا اپنا. بالکل اسی جگہ پہ مسجد عریش بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میدان بدر کا کچھ حصہ انہوں نے نشانی کے طور پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے یہ میدان بدر تھا، اس کا کچھ حصہ انہوں نے نشانی کے طور پہ چھوڑا ہوا ہے. یہ مسجد عریش ہے جہاں پہ حضور پاک کا خیمہ تھا جنگ کے ٹائم پہ. تو اسی جگہ پہ انہوں نے یہ مسجد بنا دی ہے، اور یہ میدان بدر ہے جہاں پہ بدر کی جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو جبل ملائکہ دکھائیں گے جہاں پہ جنگ بدر کے دوران اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد نازل فرمائی تھی حضور پاک اور ان کے صحابہ کے لیے. کیونکہ حضور پاک کا ساتھ جو صحابہ تھے وہ 313 تھے، اور جو ابو جہل کی فوج تھی کفار کی وہ 1000 تقریباً تھی. تو اللہ پاک نے نبی پاک کی مدد کے لیے جس پہاڑ پہ ملائکہ کو اتارا تھا، اس کے بعد اس جبل ملائکہ کی زیارت آپ کو کرواتے ہیں. یہاں پہ ڈالتے ہیں کبوتر دانہ، اس کے بعد نفل ادا کرتے ہیں مسجد عریش میں، اور پھر چلتے ہیں آپ کو لے کے جبل ملائکہ. ہمارے ساتھ رہیے. جزاک اللہ. یہ میدان بدر کا کچھ حصہ آپ کو سائڈوں سے بھی دکھاتا ہوں. یہ کچھ پکا کیا ہوا ہے، مسجد کے باہر کا حصہ یہ بھی میدان بدر کا حصہ ہے. یہ کچھ کچا حصہ آپ کو میں زیارت کروا دوں. یہ میدان بدر ہے. اللہ اکبر.
दूसरा ये हुआ कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को पहले ही बता दिया कि कहाँ पे उतबा मरेगा, कहाँ पे शैबा मरेगा। देखना है कहाँ पर रहेगा। ये लोग पहले आते आते पता नहीं कहाँ चले गए, गाड़ी में चले गए होंगे, चले गए होंगे गाड़ी मस्जिद में। अरीश है ना, यही प्यारे आका से ये है जी मस्जिद अरीश का अंदरूनी मंज़र। मस्जिद अरीश मैदान बदर के मकाम पे, जहाँ पे हमारे नबी पाक जंग बदर के मकाम पे, इस जगह पे हमारे नबी पाक का खैमा था। अब उस जगह को मस्जिद अरीश के नाम से उस जगह पे मस्जिद बनाई गई है। ये उसका अंदरूनी मंज़र है। आप लोग भी ज़ियारत फरमाइए और अल्लाह पाक आप सबको भी और मुझे भी अपनी पूरी फैमिली के साथ बार बार यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए मेरा अल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अगली ज़ियारत पे लेके चलते हैं जबल मलाइका। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये है मस्जिद अरीश का अंदरूनी मंज़र। मैदान बदर के मकाम पे। जबल मलाइका की तरफ रवाना। शाराए शोहदा। जाते हैं जल्दी नमाज जो नमाज तो सहबान बदर की ज़ियारत में से हमारी आखिरी ज़ियारत रह गई है जबल मलाइका की ज़ियारत। हम लोग जबल मलाइका के बिल्कुल करीब हैं। ये जबल मलाइका वो मुक़द्दस मुबारक जगह है जहाँ पर जंग के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को उतारा था। ये आप तमाम लोगों के सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की जानिब एक रेत का टीला, एक रेत का पहाड़ आपको नजर आएगा। ये सब का सब जबल मलाइका है। तमाम आबाद जो फरमा कर ये ज़ियारत कर जाजे सहबान, आप तमाम लोगों के सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की जानिब जबल मलाइका की ज़ियारत है। तमाम अहबाब ये ज़ियारत कर रहे हैं। जबल मलाइका आप तमाम लोगों के सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की जानिब जबल मलाइका की ज़ियारत तमाम अहबाब ये ज़ियारत करते हैं। बदर की ज़ियारत में से हमारी ये आखिरी ज़ियारत है।
जबल मलाइका की ज़ियारत। इसी मुक़द्दस मुबारक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को उतारा था। तमाम अहबाब ये ज़ियारत करते हैं। मुजाहिद साहबान, हमारी ज़ियारत बदर की तरफ की मुकम्मल हो गई। हमारा काफ़िला, हमारी गाड़ी मदीना तैयबा की तरफ वापस जा रही है। तमाम अहबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को खैर व आफियत से अपने अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचा देवे। आमीन। आमीन। मेरा बोलना, आपका सुनना, आपका बदर की तरफ का सफ़र करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमावे। आमीन। 5 रियाल की